اردو صرف ایک زبان نہیں بلکہ ایک تہذیب، مکمل تہذیب ہے، تمدن ہے، سنسکرتی کا حصہ ہے اور ہماری ایتہاسک وراثت کا بھی ایک حصہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ تہذیب والی یہ زبان سیاست کا بھی حصہ بن گئی ہے۔ اس ملک میں اردو کو لے کر اکثر سیاست ہونے لگتی ہے اور اس زبان کو مسلمانوں سے جوڑ کر دیکھا جانے لگتا ہے۔ خاص کر دکشن پنتھی سنگٹھن اسے مسلمانوں کی زبان کہتا ہے، جبکہ سچ تو یہ ہے کہ اردو اسے ملک میں پیدا ہوئی، یہیں پاؤں پاؤں چلنا سیکھا، یہیں پروان چڑھی، یہاں پرورش پائی اور لوگوں تک پہنچی اپنی شائستگی کی وجہ سے، مٹھاس کی وجہ سے، بولی کی وجہ سے۔ دو گھٹنائیں ایک ساتھ لگ بھگ ایک ہی وقت میں ہوئی۔ ایک طرف اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے صدن میں اسے کٹملوں کی زبان کہا، تو دوسری طرف لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے اردو کو لوک سبھا کی کارروائی کا حصہ بناتے ہوئے اس زبان کو منظوری دی کہ اس کا اب اردو میں بھی ترجمہ کیا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ وہ تو کٹملا نہیں ہے۔ یوگی آدتیہ ناتھ نے بھلے اردو بولنے والوں کو کٹملا بتایا، لیکن لوک سبھا اسپیکر کا یہ اردو کے پرتی پریم ہے اور اردو کے قدردانوں نے اس کے لیے اوم برلا صاحب کا شکریہ بھی ادا کیا ہے۔ بھلے یوگی آدتیہ ناتھ اردو کو جاننے والے بولنے والوں کو کٹملا بولے، لیکن یہ سچ ہے کہ اردو بہار سمیت 4 راجیوں میں دوسری سرکاری زبان ہے۔ اردو نے کنور مہندر سنگھ بیدی سحر جو سکھ تھے، رام پرساد بسمل، دیا شنکر کول، ہری شنکر شرما، فراق گورکھپوری جن کا نام رگھوپتی سہائے تھا، گورکھ پرساد، برج نارائن چکسبت، آنند نارائن ملا، جگت ناتھ آزاد، گوپین چند نارک، گلزار دہلوی، پنڈت گلزار دہلوی، منشی پریم چند جیسے مہان ساہتیہ شاعروں کو پیدا کیا۔ یا کہہ سکتے ہیں کہ اردو سے ان کی بے پناہ محبت تھی۔ اردو سے سیکھ کر ان عظیم ہستیوں نے ادب کو سنوارا، سجایا اور بہترین ادب، بہترین کہانیاں لکھی، بہترین شاعری کی۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ان عظیم ہستیوں کو اب کٹملا کہا جا رہا ہے۔ حالانکہ دنیا آج بھی ان کی اردو نوازی کو سلام کرتی ہے۔ جو بھاشا کا وروଧ کرتے ہیں وہ اتہاس کے کوڑے دان میں پھینک دیا جاتا ہے۔ دلچسپ یہ ہے کہ جو بھی اردو کا وروଧ کرتا ہے اس کے لیے ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ اردو کو مٹا دیں گے ایک دن جہاں سے ہم، کم وقت نے یہ بات بھی اردو میں کہی ہے۔ تو ایسے بہت سے، اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ یوگی آدتیہ ناتھ نے جب اردو کے خلاف ویدھان سبھا میں زہر اگل رہے تھے، اردو کے خلاف بات کر رہے تھے، تو 4 منٹ 28 سیکنڈ کا ان کا بھاشن تھا، اور اس میں 15 الفاظ یعنی 15 شبد اردو کے تھے۔ اور پھر دوسرے دن انہوں نے اردو کی شاعری کی، یعنی یہ تھا سیاست کا ورودھابھاس۔ صدن میں کچھ، منہ پہ کچھ، اندر کچھ۔ اردو صرف، اور انہیں یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ اردو صرف بھارت کی زبان نہیں ہے۔ اردو امریکہ، جرمنی، جاپان وغیرہ دیشوں میں بولی جاتی ہے، اور امریکہ، جرمنی، جاپان، لندن ریڈیو میں اردو میں خبریں پرسارت ہوتی ہیں۔ پاکستان میں بھی بولی جاتی ہے، لیکن پاکستان میں اردو کی پیدائش نہیں ہوئی۔ اردو یہیں جنمی بلی بڑی، اردو تو بٹوارے کے بعد وہاں تو پشتو پنجابی بھی بولی جاتی ہے۔ بھارت کے ساتھ ساتھ دنیا کے
کئی دوسرے حصوں میں جیسے ماریشس، دکشن افریقہ، بحرین، فجی، قطر، عمان، سنयुक्त عرب امارات، UK، جرمنی، سنयुक्त راج امریکہ، کینیڈا، سورینام، ایران، افغانستان، تاجکستان، ازبکستان، بنگلہ دیش وغیرہ میں اردو بولی جاتی ہے۔ اردو کی مخالفت پہ کئی شعر ہیں اردو کو لے کر جو یاد آتے ہیں کہ ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے، آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کس بات پہ نہیں آتی۔ تو اردو سچ مچ کٹملوں کی زبان ہے نا، تبھی نا وہ اتنے خوبصورت اور مہان شاعروں اور افسانہ نگاروں کو پیدا کر سکی۔ اس میں میر، غالب، فیض اور فراقی کیوں، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان، ہمارا والے اقبال بھی ہوئے، مجاز اور مجروح ساحر جیسی شخصیتیں بھی ہوئی، پریم چند اور منٹو بھی ہوئے۔ ہندی کے نام سے بنی ساری فلمیں، ان کے گیت، ان کے ڈائلاگ، غزلیں، قوالیاں، سب کی سب بغیر اردو کے تھی کیا؟ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ اردو سبھیتا کی زبان ہے، ایک مکمل تہذیب، تمدن، سنسکرتی اور ایک گنگا جمنا تہذیب کا آئینہ ہے۔ جس گنگا جمنی سنسکرتی کی بات برابر کی جاتی رہی، یہ الگ بات ہے کہ جو لوگ دلوں میں نفرت پالے رہتے ہیں، جو لوگ بھاشا کو دھرم سے جوڑ کر دیکھتے ہیں، ان کے لیے اردو کٹھملے کی زبان ہو سکتی ہے، لیکن اردو تو پورے دیش کی زبان ہے، پورے ملک کی زبان ہے۔ اور کہا، ٹھیک ہی کہا ہے کسی نے کہ سلیقے سے جو ہواؤں میں خوشبو گھول سکتے ہیں، سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں۔ تو اردو وہ زبان ہے جو آدمی کے اندر اتر کر محبت سکھاتی ہے، رشتے بناتی ہے، سبھ بناتی ہے، تہذیب سکھاتی ہے۔ اردو کے مشہور شاعر اقبال اشہر کہہ کے ایک نظم بہت مشہور ہوئی، اردو ہے میرا نام۔ اور یہ نظم جب بھی سنتے ہیں تو آدمی کے اندر اردو کے لے کر جو ساری چیزیں ہیں، جو ساری باتیں کہی جاتی ہیں، اور جو لوگ اردو کو لے کر سوچتے ہیں، وہ اس نظم کو ضرور سنیں، کیونکہ یہ نظم صرف ایک کویتا نہیں، صرف شاعری نہیں، بلکہ اردو کا اتہاس ہے۔ اردو کو جاننے اور سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اقبال اشہر کے اس نظم کو سنیں، اردو ہے میرا نام۔ یہ پہلے بھی یوٹیوب پر لوگ اردو ہے میرا نام میں خسرو کی پہیلی، میں میر کی ہمراز ہوں غالب کی سہیلی۔ اردو ہے میرا نام میں خسرو کی پہیلی، دکن کے ولی نے مجھے گودی میں کھلایا، سودا کے قصیدوں نے میرا حسن بڑھایا، دکن کے ولی نے مجھے گودی میں کھلایا، سودا کے قصیدوں نے میرا حسن بڑھایا، ہے میر کی عظمت کہ مجھے چلنا سکھایا، کیا کہنے بھائی، واہ 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 واہ، ہے میر کی عظمت کہ مجھے چلنا سکھایا، کیا شخصیت کے میں داغ کے آنگن میں کھلی بن کے چمیلی، اردو ہے میرا نام میں خسرو کی پہیلی۔ بھائی اقبال صاحب، واہ واہ۔ غالب نے بلندی کا سفر مجھ کو سکھایا، حالی نے مروت کا سبق یاد دلایا،
اقبال نے آئینہ حق مجھ کو دکھایا، کیا کہیں، اقبال نے آئینہ حق مجھ کو دکھایا، مومن نے سجائی میرے خوابوں کی حویلی، واہ، اردو ہے بہت اچھے میرا نام میں خسرو کی پہیلی، ہے ذوق کی عظمت کے دیے مجھ کو سہارے، چک بست کی الفت نے میرے خواب سنوارے، فانی نے سجائے میری پلکوں پہ ستارے، فانی نے سجائے میری پلکوں پہ ستارے، اکبر نے رچائی میری بے رنگ ہتھیلی، بہت اچھا ہے بھائی، واہ واہ ہے واہ، میرا نام، آہا، بھائی کتنی نفاست سے کہا ہے، واہ واہ اردو واہ، ہے میرا نام رچائی میں میری بے رنگ خسرو ہتھیلی، واہ کی واہ واہ۔ پہیلی، کیوں مجھ کو بناتے ہو تعصب کا نشانہ، میں نے تو کبھی خود کو مسلمان نہیں مانا، واہ واہ واہ، کیوں مجھ کو بناتے ہو تعصب کا نشانہ، میں نے تو کبھی خود کو مسلمان نہیں مانا، دیکھا تھا کبھی میں نے بھی خوشیوں کا زمانہ، دیکھا تھا کبھی میں نے بھی خوشیوں کا زمانہ، اپنے ہی وطن میں ہوں مگر آج اکیلی، بہت اچھا ہے میرا نام میں خسرو کی پہیلی۔